سورۃ الحج کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم، اے ساری دنیا کے انسانوں، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جھٹکا بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا، جس دن کہ تو دیکھے گا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تو دیکھے گا لوگوں کو جیسے وہ نشے کی حالت میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ کا عذاب بڑی سخت اور شدید چیز ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیچھے چلتے ہیں ہر سرکش شیطان کے۔ کتب علیہ، ایسے لوگوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے، انہ من تولاہ، جو کوئی شیطان سے دوستی کرے گا، فانہ یضلہ، یقیناً وہ اس کو گمراہی میں ڈالے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کو لے جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام حج ہے، اس میں حج کے بعض احکامات کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام حج متعین کیا گیا۔ مدنی سورت لکھا ہوا ہے بقول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سورۃ مبارکہ مخلوط ہے، اس کی کچھ آیات مکی ہیں، کچھ مدنی ہے، اور مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ایک سورت ایسی مخصوص سورت ہے کہ اس میں انواع تنزیل، قرآن پاک کے اترنے کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں۔ جیسا کہ اس کی کچھ آیات مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ قرآن پاک کچھ ہجرت سے پہلے نازل ہوا جو مکی کہلاتا ہے، کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوا جو مدنی کہلاتا ہے۔
قرآن پاک کا کچھ حصہ رات میں نازل ہوا، کچھ دن میں نازل ہوا، وہ لیلی آیات اور نہاری آیات کہلاتی۔ اس صورت میں دونوں قسم کی آیات موجود ہیں۔ قرآن پاک کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالت سفر میں نازل ہوا، کچھ حصہ آپ گھر میں تھے، حالت حضر میں تھے، وہاں پہ نازل ہوا۔ اس صورت مبارکہ میں دونوں قسم کی آیات موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کا کچھ حصہ حالت جنگ میں نازل ہوا، کچھ حصہ حالت امن اور صلح میں نازل ہوا۔ اس صورت مبارکہ میں دونوں قسم کی آیات موجود ہیں۔ تو گویا یہ صورت مبارکہ ایسی ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا قرآن کریم کی کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے اندر محکم آیات بھی ہیں، متشابہ آیات بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے انواع تنزیل کی تمام قسموں پر یہ صورت مبارکہ مشتمل ہے، لہذا اس کو مکی بھی کہا جا سکتا ہے، مدنی بھی کہا جا سکتا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 22ویں صورت ہے۔ اس سے پہلے 21 صورتوں کا درس الحمدللہ ہم مکمل سماعت فرما چکے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے۔ 78 آیات اور 10 رکوع پر مشتمل اس سورۃ مبارکہ کا آغاز اللہ رب العالمین نے فکر آخرت سے فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلی سورۃ مبارکہ کے آخر میں کفار کو قیامت کی یاد دلاتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، کہ میں نہیں جانتا جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا وہ دور ہے۔ تو اس سورۃ مبارکہ میں اسی قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، اس کے کچھ احوال کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے یا ایھا الناس۔ میرے محترم دوستو، یہ لفظ ہی بتلاتا ہے کہ یہ قرآن کریم عالمی کتاب ہے، کسی خاص قوم کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی پیغمبر ہے، کسی خاص طبقے اور قوم کے پیغمبر نہیں ہے۔ تورات انجیل اس میں لوگوں کو مخاطب کیا گیا، لیکن یا بنی اسرائیل کہہ کر ایک مخصوص طبقے کو، ایک مخصوص قوم کو، لیکن یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں۔ تو قرآن کریم وہ کتاب ہے جو پوری انسانیت کو دعوت دیتی ہے۔ آج ہمارا اس امت مسلمہ کا کام پوری امت، پوری انسانیت کی دعوت، پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، لیکن افسوس ہم طبقات تک محدود ہو گئے۔ ہم نے اپنے دین کو صرف اپنے اندر ہی منحصر کرنے کی کوشش کر لی، اس کو محدود کر دیا اور سمیٹتے سمیٹتے یہاں تک لے آئے کہ ہم نے یوں سمجھا کہ دین صرف عبادات کا نام ہے، باقی معاملات، معاشرت، اخلاقیات اور زندگی گزارنے کے طریقے وہ سب ہمارے اپنے ہیں، اس میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک سخت مغالطہ ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ہمارا دین، دین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری شریعت زندگی گزارنے کے تمام شعبوں کو حاوی ہے۔ پوری انسانیت کا کوئی طبقہ ایسا نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رینج سے باہر ہو۔ کائنات کے ہر انسان کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری دنیا کے لیے داعی بنیں، پوری انسانیت کے لیے داعی بنیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرما رہے یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ رب کے لفظ کے اندر شفقت ہے، محبت ہے، چاہت اور اپنائیت ہے۔ رب
جیسے ماں کا لفظ کہا جائے تو ایک عجیب سا سرور دل میں اترتا ہے، ماں پالنے والی، ماں پرورش کرنے والی، ماں خیال رکھنے والی۔ اسی طرح جب رب کا لفظ بولا جاتا ہے، رب پالنے والا، رب ضرورتیں پوری کرنے والا، رب خیال رکھنے والا، رب ہمارا احساس کرنے والا، تو وہ جو تمہارا احساس کر رہے ہیں تم بھی تو اس کا احساس کرو، تم بھی تو اس سے ڈرو۔ اتقوا ربکم، اور اس اتقوا ڈر سے مراد خوف کا ڈر نہیں ہے، جیسے کسی موذی چیز کا ڈر ہوتا ہے وہ ڈر نہیں ہے، اس ڈر سے مراد اپنے رب کی ناراضگی سے بچو، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ تمہارا خیال کرنے والا وہ کہیں تم سے ناراض نہ ہو جائے، وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، وہ کہیں تم سے خفا نہ ہو جائے، کیونکہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو قیامت کا جھٹکا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ زلزلہ زمین کے ہلنے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں مراد یہی زلزلہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو پوری زمین پر زلزلہ برپا ہوگا، جھٹکا برپا ہوگا، اور ابتدا میں یہ جھٹکا بڑا نرم ہوگا اور رفتہ رفتہ اس کی شدت بڑھتی جائے گی۔ پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ جب ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، ہر دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ تب آیات میں آتا ہے، یہ آیات مبارکہ حالت سفر میں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر ہی صحابہ کو یہ آیات مبارکہ پڑھ کے سنائی، تو اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ پاک آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ بھائی اٹھو اور اپنی اولاد کی چھانٹی کرو، اپنی اولاد کی چھانٹی کرو، ان میں سے جہنمی لوگوں کو الگ کرو، جنتیوں کو الگ کرو۔ تو وہ پوچھیں گے کہ اللہ پاک کتنے لوگ جہنم میں ڈالنے اور کتنے جنت میں بھیجنے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 1 جنت میں اور 999 جہنم کے اندر۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ہر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ حالانکہ ماں کی محبت سارے بچوں سے ہوتی ہے، لیکن جو گود کا بچہ ہوتا ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے تو ماں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن قیامت کا منظر ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ ماں اس دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ نشے کی حالت میں محسوس ہوں۔ اگر اس حدیث مبارکہ کے مطابق اس کی تشریح لی جائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ وقت قیامت کے بعد آئے گا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو یہ فرمایا جائے گا کہ اپنی اولاد کی چھانٹی کرو، یہ قیامت کے بعد کا وقت، تو اس وقت میں حمل کیسے اور اس وقت میں دودھ پلانا کیسا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو خاتون جس حالت میں دنیا سے گئی ہوگی وہ قیامت کے دن بھی اسی حالت میں اٹھائی جائے گی، جو حالت حمل میں گئی ہوگی وہ حالت حمل میں ہی اٹھائی جائے گی، جو بچے کو دودھ پلاتی ہوئی گئی ہوگی وہ اسی حالت میں اٹھائی جائے گی۔ تو اپنی اسی حالت میں جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے آدم اپنی اولاد کی چھانٹی کرو، ان خواتین کے ساتھ یہی سارے منظر پیش آئے، اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں۔ لیکن دوسرے بات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جس منظر نامے کا ذکر ہے یہ قیامت سے پہلے کا ہے، جب قیامت برپا ہوگی
جب سور میں پھونک ماری جائے گی، دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنے کام کاج میں لگے ہوں گے، اسی طرح خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی، گھروں میں عورتیں خواتین اپنے کاموں میں مصروف ہوں گی، حمل والیاں حمل میں مصروف ہوں گی، دودھ پلانے والیاں دودھ پلانے میں مصروف ہوں گی۔ اسی اثناء میں جب قیامت کا بگل بجے گا تو انسانوں کی خوف کے مارے یہ صورتحال ہوگی کہ سب اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے، اپنے پیاروں کو بھی بھول جائیں گے، سب رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، اور انسان ایسے محسوس ہوں گے جیسے نشے میں ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں نشے میں ہوں گے نہیں، عذاب کی سختی ہوگی، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اس قدر شدید اور سخت ہوگا کہ لوگوں کو ہوش و حواس گم ہو جائیں، جیسے ایک نشئی ہوتا ہے اس کے ہوش و حواس نہیں ہوتے، ایسی کیفیت اور ایسی صورتحال اس وقت میں لوگوں کی ہوگی۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ، اللہ کی خفگی سے ڈرو۔ فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا رویہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ علماء فرماتے ہیں نضر ابن حارث ایک مکے کا رہنے والا انسان تھا جو ان کا ترجمان تھا، مکے والوں کا، ان کا ترجمان ان کی طرف سے گفتگو کیا کرتا تھا، اور اس کی گفتگو ساری کی ساری جہالت پہ مبنی ہوتی، بے علمی پہ مبنی ہوتی، لیکن وہ بہت زیادہ اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دین کے خلاف باتیں کرتا۔ تو اللہ پاک نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، قیامت کا انکار، اللہ کا انکار، توحید کا انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا انکار۔ دلیل کیا ہے؟ کوئی نہیں، بغیر علم کے۔ فرمایا وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتے، اللہ کی بات نہیں ماننی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی، اہل حق کی بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ کوئی غلط بات بتلا دے، وہ شیطان مرید سرکش کوئی بھی بات کر دے اس کو تسلیم کر لینا، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے، اس کو سمجھنا جی ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فرمایا یہ اس انسان کی کباہتیں تھی۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے متعلق یہ بات طے کر دی، کتب علیہ، یہ تحریر لکھ دی گئی ہے، نوٹ شدہ بات ہے، انہ من تولاہ، جو شخص شیطان سے دوستی کرے گا، شیطان سے اپنا تعلق جوڑے گا، فَأَنَّهُ يُذِلُّهُ، تو شیطان اس کو گمراہی کے کھڈے میں ڈالے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ شیطانوں سے دوستی ہو اور گمراہی سے بچ جائے۔ بے ایمانوں کے ساتھ انسان تعلق رکھے اور خود بے ایمانی سے بچ جائے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ہوا کوئٹے کے اندر ٹھنڈی چلتی ہے تو اس کی ہوائیں اور ٹھنڈک یہاں تک محسوس ہوتی ہے، ماحول کے اثرات انسان پہ پڑتے ہیں، باہر کی چیزوں کو انسان اپنے اندر سموتا ہے۔ شیطانوں سے دوستی ہوگی تو شیطانی اثرات دل دماغ پہ آئیں گے، اللہ والوں سے تعلق ہوگا تو حق کے اثرات دل دماغ پہ نظر آئیں گے۔ اللہ فرماتے جو شیطان سے دوستی کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، شیطان اس کو گمراہی کے کھڈے میں ڈالے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور رہنمائی کرے گا اس کی، لیکن کس طرف؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف، کیونکہ شیطان خود جہنم کا وارث ہے، وہ جہنم کا مستحق ہے، تو وہ اسی جہنم کے اندر سب انسانیت کو بھی لے جانے کی کوشش کرے گا۔ لہذا انسانوں تم اس سے بچو اور اس سے ڈرو اور اللہ سے تعلق جوڑو، شیطان کے پیچھے چلنے کی بجائے رحمان کی بات مانو۔
اور اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم بقية كبقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم